السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور اللہ سے امید ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے کروں گی اور میں کرتی بھی ہوں، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ پیارے ویورز، بڑوں کا ادب کرنا ہم پہ فرض ہے، خاص کر اپنے والدین کا ادب کرنا، اور والدین میں سے خاص کر والدہ کا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 3 درجے ماں کے، 1 درجہ باپ کا، لیکن باپ کا وہ 1 درجہ بھی بہت ہی مقدس اور مقدم ہے۔ ہماری مرشد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، میرے سے اگلی سیٹ پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ میں پان تھا، پان کھا رہا تھا۔ اس نے پچکار ماری، وہ پان کا پانی آ کے تو میرے کپڑوں پہ گر گیا۔ میں نے صرف اس کی طرف دیکھا، کچھ بھی نہ کہا۔ اس کو ساتھ والے آدمی نے مجھے اپنی پانی کی بوتل دی اور میں نے اپنے کپڑے دھوئے اور پھر آرام سے آ کے میں پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا کہ اسی بس میں 2-3 سیٹیں چھوڑ کے ایک بزرگ تھے، وہ اٹھ کے آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ بچے، جس طرح تم نے پان کے اس پانی کو اور اس کے داغ کو برداشت کیا اور اف بھی نہ کہا، خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، کچھ نہیں بولے، کیا اچھا ہو کہ تم گھر میں بھی ایسا ہی رویہ رکھو کہ جب تمہاری ماں تمہارے ساتھ کوئی بات کرے یا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کوئی بات کرے یا کوئی اور بڑا تمہارے ساتھ کوئی بات کرے اور جو تمہیں ناگوار گزرے تو تم اسی طرح خاموشی اختیار کرو۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ والدین اگر تمہیں ڈانٹے بھی لیکن ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، بات تو بڑی دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہنا کہ اگر انہوں نے ڈانٹا، برا کہا، بھلا کہا، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ شخص گھر آیا، سوچنے لگا، راستے میں سوچنے لگا کہ میں آج کے بعد اپنا رویہ چینج کروں گا۔ حالانکہ وہ جب بھی گھر آتا تھا، اس کی ماں ان کے کان میں بیوی کے خلاف باتیں ڈالتی تھی اور وہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا اور ماں کے ساتھ لڑائی کرتا تھا۔ بیوی کان بھرتی تھی ماں کے خلاف تو جا کے ماں سے پھر بھی لڑتا تھا، ہر حال میں وہ ماں سے لڑتا تھا، اور گھر کا ماحول بہت زیادہ ٹینشن سے بھرا ہوا تھا، خوشگوار نہیں تھا، بدمزگی تھی، رزق میں بھی بے برکتی تھی، روزگار میں بھی بے برکتی تھی۔ چھوٹا سا ایک گھر تھا جس میں ایک کمرہ تھا، ماں کو پتہ نہیں کہاں سلاتے تھے، ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے سارے۔ جب وہ اس دن گھر گیا، اس نے راستے میں سوچ لیا تھا کہ میں آج کے بعد اپنا رویہ بدلوں گا۔ ماں کو تو میں بدل ہی نہیں سکتا کہ وہ اب ان کی عادتیں پختہ ہو گئی ہیں، وہ میں بدل نہیں سکتا۔ بیوی جو ہے نا کسی اور کے گھر والدین کی اولاد ہے، انہوں نے جس طرح تربیت دی ہے وہ تو وہی تربیت لے کے اپنی زندگی گزارے گی، میں ہی اپنے آپ کو بدل دیتا ہوں۔ کہتے جب میں گھر گیا، بیٹھتے ساتھ ہی ماں نے میرے سامنے شکایتوں کا انبار لا کے رکھ دیا، تمہاری بیوی نے ایسا کیا، ویسا کیا، یہ بچوں نے ایسا کیا، ویسا کیا۔ ادھر سے بیوی بولی، نہیں تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، ویسا، جو کہ آج کل تقریباً 70-80% گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دونوں طرف سے باتیں سنی اور بہت اخلاق کے ساتھ
میں نے بیوی کو بھی سمجھایا اور ماں کے ساتھ بھی آرام سے بات کی۔ وہ حیران ہوئے کہ پتہ نہیں یہ باہر سے کہیں سے ہو کے آیا ہے نا، ان کے اوپر ابھی اس باتوں کا اثر ہے، تو شاید کل پھر یہ ہماری شکایتیں سنے اور گھر میں اس لڑائی جھگڑا ہو۔ تو اگلے دن پھر انہوں نے ایسا کیا، لیکن میرے دل پہ تو اس بزرگ کی باتوں کا اثر ہو گیا تھا۔ اگلے دن پھر اسی طرح باتیں شروع ہوئی۔ انہوں نے اخلاق کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ ماں سے بھی بات کی اور بیوی کو بھی سمجھایا۔ وہ ایک ہفتہ تک اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ وہ دونوں کشمکش میں تھیں، اس کو ہوا کیا ہے۔ یہ تو پہلے جب بھی آتا تھا تو ہماری بات سن کے اس پہ عمل کر دیتے تھے، آج تو ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تو بہت آرام سے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، باہر سے آتا ماں کے پاس بیٹھتا، ماں کے پاؤں کو چومتا، ماں کی پاؤں کو دباتا، کندھے دباتا، خیریت پوچھتا۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمیں تو سمجھاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ آپ تو جب گھر سے جا رہے تھے تب تو آپ کی عادت ایسی نہیں تھی، اب تو ہمارے کہنے پہ فوراً لڑنے کو تیار ہو جاتے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے جو آپ کو جتنا مرضی ہم باتیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں اپنی ماں کی شان میں ہفتہ ہو گیا کوئی آپ نے گستاخی نہیں کی، کوئی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ وہ ڈانٹتی ہے آپ کو، باتیں سناتی، آگے سے آپ ہنس لیتے ہو۔ میں کہا اس طرح مجھے ایک بزرگ ملے تھے، اس میں ساتھ بس میں ایسا ہوا تھا، اور وہ اس پان کے پانی نے میرے اندر کے شیطانی انسان کو مار کے رکھ دیا، اور بزرگ کی بات نے میرے دل پہ اثر کر لی کہ اگر تم اس طرح پان کے پانی کو، اس کے داغ کو برداشت کر لیتے ہو تو تم گھر میں بھی باتیں برداشت کیا کرو۔ شاید وہ خضر علیہ السلام تھے یا کون تھے جن کو میرا حال معلوم تھا، اور میں نے راستے میں پکا ارادہ کیا کہ میں بھی گھر میں ایسا ہی کروں گا، کچھ بھی مجھے کوئی کہے، کچھ بھی کہے، ماں کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، اور بیوی کے کہنے پہ ماں کو نہیں ڈانٹوں گا، اور ماں کے کہنے پہ بیوی سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھا، ماں کو اپنی جگہ پہ رکھا، بچوں کو اپنی جگہ پہ رکھا، تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ وہ روز آتا، ماں کے پاؤں کو دباتا، ماں کے پاؤں دھوتا اور پیار کرتا، پاؤں سے لپٹ جاتا، ماں خوش ہوتی۔ تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ تقریباً 15 مرلے پہ اس کا نیا گھر بن گیا، روزگار میں بھی برکت آ گئی، رزق میں بھی برکت آ گئی، بچے بھی لائق ہو گئے، انہوں نے بھی لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، بیوی بھی نیک ہو گئی، اور ماں بھی پرسکون ہو گئی۔ اب گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ ہماری مرشد فرماتے کہ انہوں نے جا کے مجھے وہ کمرہ، ایک پرانا کمرہ تھا چھوٹا سا، اس میں جگہ جگہ دیواروں میں سوراخ تھے اور لال بیگ اس میں سے نکل نکل کے پھر رہے تھے کہ میں نے اس گھر میں زندگی گزاری، اور جب میں نے ماں کی خدمت شروع کی، ان کی عزت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا گھر بھی دے دیا، اور میرے کاروبار میں برکت بھی دے دی، اور بچے بھی میرے فرمان بردار ہو گئے، اور بیوی بھی میرے ساتھ پیار والی مخلص ہو گئی۔ اور ماں کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے کہ ماں راضی تو رب راضی، باپ راضی تو رب راضی۔ پیاری ویورس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری بچوں کو اس طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے کہ وہ بڑوں کے سامنے اف بھی نہ کریں، تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ وہ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی سے دعائیں لو، تو ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ پیدا کیا، انہوں نے پالا پوسا، اپنے
راتوں کی نیندیں حرام کی، گرم سرد راتیں برداشت کر کے انہیں سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، گیلی جگہ خود سوئی، تمہیں سوکھی جگہ پہ لٹایا، سلایا، تجھے نہلایا، پاک کپڑے پہنائے، صاف ستھرا کیا، تو ان کا تو کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر دنیا میں جنت چاہیے، پھر اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے کہ ساری عمر اور سکون سے بچے سوئے رہتے ہیں، باپ فکر مند سارا دن ادھر سرگرداں پھر پھر کی کمائی کر کے بچوں کو پال رہا ہے۔ ان کا بھی حق ادا کرو، ان کو راضی رکھو، ان کے بازو بنو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ والدین کا سایہ بہت قیمتی ہوتا ہے، جب یہ سایہ چھوٹ جاتا ہے نا، پھر کوئی اور سایہ نہیں ملتا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جب والدین کے فرمان بردار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ والدین کے لیے تم صدقہ جاریہ بنو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ تمہارے سر پہ کرے گا۔ والدین کی کمی ہونے نہیں دے گئی۔ دوسروں کے لیے بھلا سوچو، اللہ تعالیٰ بھلا کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا بن مانگے اللہ قبول کرتا ہے، لیکن نیت اچھی رکھو اور تکبر دل میں نہ لاؤ۔ جو متکبر ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، اونچی ذات میرے رب کی ہے، اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور کوئی اونچا نہیں ہے۔ رتبے میں، تقویٰ میں رتبوں کا اللہ نے لحاظ رکھا ہوا ہے، لیکن عام بندے میں کوئی اونچا نہیں ہے۔ مال دولت کا زیادہ ہونا، جاگیروں کا زیادہ ہونا، یہ کوئی اونچا ہونا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہے جو ہاتھ میں دی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے کرتا کیا ہے۔ تو اگر اس پہ تکبر کیا تو دیکھو سیلاب میں پورے کے پورے گھر بہہ گئے، مال سرمایہ ہر چیز، زیور، جتنی بھی ان کے پاس جمع شدہ پونجی تھی وہ ساری کی ساری پانی میں بہہ کے چلی گئی۔ خالی ہاتھ لوگ بیٹھے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے۔ جو چیز اللہ کی تھی اللہ نے لے لی، مال دولت سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس میں جب ہماری ہے ہی نہیں چیز اپنی، جب تک ہماری زندگی ہے ہماری ہے، تو جب ہماری پرماننٹ ہے ہی نہیں تو پھر اس پہ تکبر کرنا کیا، اور ایک مجبور بندے کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ ضرور فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بات سے کہ جس سے دوسروں کا دل دکھے، اور ایسی حرکتوں سے جس سے دوسروں کو احساس ہو کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیاری ویورز، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں اور اس سے ہمارا جینا مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے ایسے عمل ہوں جس سے رب راضی ہو، رب راضی ہو۔ پیاری ویور جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، پرانے والی سبسکرائبر کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ویڈیو پوری واچ کرے، لائک کرے اور شیئر کرے، اور آئندہ ویڈیو کا انتظار کرے، دعا کرے ہم سب۔ اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے اور خوشحال رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔